بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ مصر کا اچانک بڑا فیصلہ، متحدہ عرب امارات میں رافیل جنگی طیارے تعینات۔ مصر نے متحدہ عرب امارات کی مدد کے لیے اپنے رافیل جنگی طیارے اور پائلٹس بھیج دیے ہیں۔ صدر عبدالفتاح السیسی خصوصی دورے پر ابوظہبی پہنچے اور متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات کی۔ اس اقدام کو علاقائی طاقت کے توازن میں بڑی تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔ مصر نے واضح طور پر کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات پر کسی بھی حملے کی صورت میں بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد سامنے آیا ہے۔ مصر، پاکستان اور ترکی پہلے بھی سفارتی کردار ادا کر چکے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عرب ممالک اب اپنے دفاع کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ یہ اقدام علاقائی سلامتی کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران کا نیا انتباہ، امریکہ کے اڈوں پر دوبارہ حملے ہو سکتے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی فضائیہ کے کمانڈرز نے کہا ہے کہ اگر ایران کے تیل کے ٹینکرز یا تجارتی جہازوں پر حملہ ہوا تو امریکہ کے اڈے جائز ہدف بن جائیں گے۔ جنگ بندی کے باوجود آبِ ہرمز میں دونوں طرف سے کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکہ نے ایران کی بندرگاہوں کی طرف آنے جانے والے جہازوں پر پابندیاں بڑھا دی ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ اپنے مفادات کا دفاع کسی بھی قیمت پر کرے گا۔ اس بیان سے علاقائی تناؤ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ کی بحری ناکہ بندی کے تحت کئی کمرشل جہاز واپس بھیج دیے گئے ہیں۔ ماہرین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ غلط حساب کتاب بڑی جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ سرنڈر نہیں کرے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی طرف سے تجاویز پر رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ ولادیمیر پوٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا اور دونوں نے جنگ ختم کرنے پر بات کی۔ پوٹن کا کہنا ہے کہ ایران اور یوکرین جنگ جلد ختم ہونے کی امید ہے۔ امریکہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس دوران لبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی جنگ بندی نازک بنی ہوئی ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ابھی بہت کچھ غیر طے شدہ ہے۔ مسلمان ممالک کو بیٹھ کر مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کویت میں ایرانی ڈرونز ناکام، عرب ممالک الرٹ۔ کویت کی فضائیہ نے اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے والے ڈرونز کو ناکام بنا دیا۔ یہ واقعہ صبح کے وقت پیش آیا، جس کے بعد کویتی فوج نے فوری کارروائی کی۔ کویت کی وزارت دفاع نے واضح کیا ہے کہ ڈرونز فضائی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اس سے قبل متحدہ عرب امارات پر ہونے والے حملوں کے بعد عرب ممالک میں سیکیورٹی الرٹ ہے۔ ایران گلف کے کچھ ممالک کے ساتھ مختلف رویہ اختیار کر رہا ہے۔ عرب ممالک اب امریکہ کی بجائے اپنے دفاع کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ صورتحال علاقائی اتحاد کو تبدیل کر رہی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ بھی اسی تناظر میں اہم ہے۔ مشرق وسطیٰ میں مسلم ممالک کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ، خدشات میں اضافہ۔ امریکہ اور ایران کی جنگ بندی کے باوجود علاقائی تناؤ کم نہیں ہو رہا۔ مصر کا متحدہ عرب امارات کی حمایت میں فوجی تعاون کا ایک حیران کن اقدام سامنے آیا ہے۔ ماہرین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مسلم ممالک آپس میں لڑائی کی طرف جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے امریکہ کو اپنی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اب عرب ممالک اپنے دفاعی اتحاد تبدیل کر رہے ہیں۔ ایران، عرب ممالک اور امریکہ کے درمیان پیچیدہ صورتحال برقرار ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غلط فہمی بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ تمام مسلم ممالک کو بیٹھ کر مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ امن قائم رہے۔ امریکہ کو بڑا دھچکا، امریکہ کا F-35 لڑاکا طیارہ مبینہ طور پر ریڈار سے غائب، تحقیقات کا آغاز۔ امریکی F-35 لڑاکا طیارے کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی مشن کے دوران ریڈار سے غائب ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق واقعہ خلیج عمان یا آبِ ہرمز کے قریب پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق ذرائع کی جانب سے ایمرجنسی سگنل بھی جاری کیا گیا۔ اس صورتحال کے بعد متعلقہ اداروں میں ہنگامی رد عمل دیکھا گیا۔ تاحال طیارے کی حتمی لوکیشن یا صورتحال واضح نہیں ہو سکی۔ کچھ حلقے اسے تکنیکی خرابی قرار دے رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر مختلف قیاس آرائیاں گردش کر رہی ہیں۔ سرکاری سطح پر مکمل اور تصدیق شدہ بیان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
آپ نے ہرمز کے قریب مبینہ واقعہ سیکیورٹی صورتحال پر سوالات۔ رپورٹس کے مطابق حساس سمندری علاقے میں ایک امریکی طیارے سے متعلق معاملہ سامنے آیا ہے۔ واقعے نے خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ متعلقہ کنٹرولرز الرٹ ہو گئے ہیں۔ ایمرجنسی کوڈ کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ واقعہ حادثہ تھا یا تکنیکی مسئلہ۔ خطے میں موجودہ فوجی سرگرمیوں پر بھی توجہ بڑھ گئی ہے۔ ماہرین اس صورتحال کو احتیاط سے دیکھنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ مستند معلومات سامنے آنے تک حتمی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ خطے میں کشیدگی کے دوران ڈرون اور طیاروں سے متعلق دعوے۔ گزشتہ چند دنوں میں خطے میں فوجی ساز و سامان سے متعلق مختلف دعوے سامنے آئے ہیں۔ کچھ بیانات میں کہا گیا ہے کہ امریکی ڈرون یا طیارے متاثر ہوئے ہیں، تاہم ان دعووں کی آزادانہ تصدیق تاحال نہیں کی جا سکی۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ایسی صورتحال میں تکنیکی خرابی بھی ممکن ہے۔ فوجی آپریشنز کے دوران ریڈار سگنلز میں عارضی خلل بھی آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے سرکاری ادارے تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اس خبر پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ حتمی معلومات آنے تک قیاس آرائی سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں پلاسٹک فیکٹری میں خوفناک حادثہ، ایران پر شبہ۔ امریکہ میں ایک بڑی پلاسٹک ری سائیکلنگ فیکٹری میں زبردست آگ لگ گئی۔ اس سے پہلے امریکہ کی آئل ریفائنری بھی اڑائی جا چکی ہے۔ ایران میں بھی سیز فائر کے دوران ایسی ہی فیکٹریوں میں آگ لگی تھی۔ امریکہ اور ایران دونوں اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ سوچے سمجھے حملے لگتے ہیں۔ روسی فیکٹریوں میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے اندر یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال امریکہ کے لیے بہت پریشان کن بنتی جا رہی ہے۔ ایران کا نیا سخت انتباہ، امریکہ کے اڈوں پر حملہ ہوگا۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اگر اس کے کسی بھی آئل ٹینکر یا شپ پر حملہ ہوا تو خلیج میں موجود امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اب تک کی پالیسی تبدیل کر دی گئی ہے۔ اب صرف شپ نہیں بلکہ اڈوں پر بھی حملہ کیا جائے گا۔ ایرانی فوج کو اس حوالے سے نئے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایران کی طرف سے جارحانہ حکمت عملی کا نیا مرحلہ ہے۔ امریکہ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ جنگ اب اگلے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ کوئی بھی امریکی اڈا محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ بیان امریکہ کے لیے سنگین انتباہ ہے۔ آبِ ہرمز میں انڈر سی کیبلز پر ایران کا کنٹرول۔ ایران نے آبِ ہرمز میں بچھائی جانے والی انٹرنیٹ کیبلز پر کنٹرول کر لیا ہے۔ ان کیبلز کی مالیت $10 ٹریلین بتائی جا رہی ہے۔ ایران اب ان کمپنیوں سے فیس وصول کرے گا جن کا انٹرنیٹ ٹریفک ان کیبل سے گزرتا ہے۔ میٹا، گوگل، ایمیزون اور مائیکروسافٹ سمیت بڑی کمپنیوں کو اجازت لینی پڑے گی۔ اگر پیسے نہ دیے گئے تو کیبلز اٹھا کر لے جانے کو کہا جائے گا۔ اس سے عالمی اسٹاک مارکیٹ، بینکنگ اور انٹرنیٹ سروس متاثر ہو سکتی ہے۔ ایران معاشی دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے۔ یہ اقدام امریکہ اور یورپ دونوں کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ اسرائیل نے عراق میں خفیہ فوجی اڈہ قائم کر لیا۔ اسرائیل نے عراق کے صحرائی علاقے میں ایران کے خلاف خفیہ فوجی اڈہ قائم کر لیا۔ اس اڈے سے فضائی حملے اور زمینی کارروائیاں کیے جانے کا منصوبہ ہے۔ یہ خبر لیک ہونے کے بعد علاقائی تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایران اسے براہ راست خطرہ قرار دے رہا ہے۔ عراق کی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال کیے جانے پر تشویش ہے۔ اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران نے لمبی جنگ کی تیاری کر لی ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے۔ امریکہ معاشی دباؤ میں ایران لمبی جنگ کے لیے تیار۔ ایران نے 3 مراحل پر مشتمل معاشی جنگی پلان تیار کر لیا۔ امریکہ کی معاشی کمزوریوں کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے امریکہ کی ایئر لائنز اور بینک متاثر ہوں گے۔ یورپ بھی لمبی جنگ کی صورت میں ایران پر پابندیاں ہٹانے کا سوچ رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایرانی یورینیم رکھنے کی پیشکش کی ہے۔ امریکہ ایران کو جنگ بندی کے لیے قائل کرنے کے لیے ناکام ہو رہا ہے، جبکہ ایران کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ امریکہ کے لیے یہ صورتحال دن بدن خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔